السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ شب قدر کی فضیلت اور اس میں کرنے والی عبادتیں۔ تو چنانچہ شب قدر جو ہے بہت بڑی رات ہے کہ یہ اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان شریف جیسا مہینہ عطا کیا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ جہنم مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری رمضان مبارک یہ تو پورا مہینہ برکت والا ہے اور رحمت والا ہے اور ڈھیروں نیکیاں کمانے والا پورا مہینہ ہے، لیکن پھر اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس میں جگ کے عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ تو شب قدر جس کی فضیلت قرآن نے خود بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، من قام لیلۃ القدر میں احتسابوں ایمانوں و احتسابوں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کو، شب قدر کو وہ جو ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی جگ کے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے یہ شب قدر جو ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں بالکل ہم چاہیے کہ پوری رات عبادت کریں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو اور بڑھا دیتے تھے، یعنی اور پھر خود ہی نہیں بلکہ خود بھی رات میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو، گھر کے فیملی ممبرز کو بھی اللہ کی عبادت کرواتے۔ تو عام طور پر ہمارا معمول کیا بن گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہے، مصلیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے لوگوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ویسے جو ہے رمضان اپنے اختتام پر آ رہا ہے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال ماہ رمضان نصیب کیا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ اس رات میں عبادتیں اب کون سی کرنی ہے؟ عبادتیں تو یہ آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اس رات میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ راتوں میں طاق راتوں کے ایک بیان میں کہ اس رات میں جو کمپلسری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت ادا ہونی چاہیے، چونکہ بتایا گیا کتابوں میں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کہ عبادت کا جو ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس رات میں کمپلسری یہ دونوں نمازیں باجماعت ادا کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس رات میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات جو ہے نزول قرآن کی رات ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے، پہلے تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، پھر اس کے بعد سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو لیلۃ القدر ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اسی لیے اس رات میں قرآن کی زیادہ تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کوئی وظیفہ وغیرہ جو ہے آپ یہ اختیار کریں، وظیفہ وغیرہ کریں، چاہے سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ ہو یا پھر جو ہے درود شریف کا وظیفہ۔ تو یہ وظیفہ جو ہے ایک بالکل 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ اس طرح سے وظیفہ کریں۔ اور اس رات میں صدقات و خیرات کرنی چاہیے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا جو ہے اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح جو ہے آپ پڑھیں، اور پھر اس رات میں تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ تو لہٰذا اس طرح سے ایک عبادت ہی چونکہ کرتے کرتے آدمی پوری رات بھر ایک طرح کی عبادت اگر کرتا رہے تو کہیں بور نہ ہو جائے، تو اسی لیے الگ الگ عبادتیں کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں
ہم چاہیے کہ اپنے بوجھ کو بھی ہلکا کریں، چونکہ اگر آپ نے کسی کو گندی بات بول کے یا کسی طرح سے آپ نے زبان سے کسی کو دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، یا آپ کے گھر میں اگر ماں باپ کا آپ نے دل دکھایا تو اس کو راضی کر لیں، چونکہ ماں باپ اگر ناراض ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت وہ جو ہے آپ کو جو ثواب اور اجر نہیں مل سکتا، اور آپ کی مغفرت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس راہ عام طور پر فضیلت والی چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ یہ میں اتنے رکعت نماز پڑھ لوں یہ ہو جائے، میں یہ تسبیح پڑھ لوں وہ ہو جائے، لیکن جو ہمارا مین جو ہے جو ماں باپ ہم سے ناراض ہیں اور ہم عبادت پہ عبادت کرے جائیں، لیکن تو پھر کیا فائدہ؟ تو اسی طرح اگر ہم نے کسی کے حق دبایا ہے تو ان کے حق کو جو ہے دیا جائے، چاہے بہن کے حق ہو یا پھوپھی کے حق ہو یا ہمارے پڑوسی کا حق ہو یا کسی کا بھی حق ہو، ان کا حق ادا کریں۔ اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ سے بھی ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، چونکہ وہ گناہ بھی ہماری اس رات میں مغفرت کے جو ہے کیا ہوتے ہیں، رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم رات ہے، اس بابرکت رات ہے کہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، تاکہ یہ توبہ و استغفار جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے جو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے اس رات کی فضیلت ملنے سے۔ تو یہ رات بہت بڑی رات ہے، اس رات میں جو ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو ویسے تو کوئی بھی عبادت، جیسے میں نے کئی عبادتوں کا ذکر کیا ہے، آپ یہ ساری عبادتیں تھوڑی تھوڑی کریں، یا پھر جو ہے پوری نہیں صحیح تو کم سے کم 3-4 جو میں نے بتایا اس میں سے اختیار کریں۔ اور خاص طور سے پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے اس رات میں 2 رکعت نفل کا تذکرہ اس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے سورے کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھا جائے۔ تو اس طرح سے دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ کا سورہ یعنی سورہ اخلاص جو ہے 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس طرح سے جب سلام پھیر دیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ آپ کو پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 70 مرتبہ۔ تو اس کی فضیلت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ ابھی انسان وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں، بلکہ اس کی بھی اور ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس رات میں یہ 2 رکعت نفل نماز بھی آپ پڑھیں اور اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیغام یہی ہے کہ یہ رات بالکل صرف عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں لوگ جگتے تو ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ دوستوں کے ساتھ بات چیت، اس کے یہاں پھرنا وہاں گھومنا، گلیوں میں بچے جو ہے نوجوان بچے بائک لے کے نکل گئے اور پھر دوسروں کو جو ہارن بجا کے دوسروں کو بھی پریشان کرتے، تو ہرگز خدارا اس طرح سے نہ کریں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سو جائیں، چونکہ سونا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی اگر آپ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو ویسے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پوری رات بھر جگ کے عبادت کرنے کا ثواب عطا کر ہی رہا ہے۔ تو آپ اگر پھر جگ رہے ہیں اور جگ کے پھر الٹا گناہ کا کام کر رہے ہیں، 4-5 جنے مل کے بیٹھ جا رہے ہیں، بیٹھ کے اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، تو یہ تو بہت ہی اور اتنی عظیم الشان رات میں وہ بھی اس طرح کی جو ہے برائیاں کرنا، یا پھر بائک لے کے جو ہے گلی گلی جو ہے دوسرے کو ہارن سے پریشان کرنا، تو یہ بالکل نہ کی جائے۔ یہ رات بالکل عبادت کی رات ہے۔ اگر اس رات میں جگ رہے ہیں تو بالکل آپ عبادت میں جو ہے رات کو گزاریں، قرآن کی تلاوت، چنانچہ درود شریف یا پھر وظیفہ، اور پھر اس کے بعد صدقات و خیرات، اور پھر صلاۃ التسبیح، تہجد کی نماز، یہ 2 رکعت جو میں نے بتائے وہ، تو اس طرح سے پوری رات بھر آپ کو کیا ہونی چاہیے، عبادت میں ہو رہے ہیں۔ اور جو میں نے وہ بھی بتایا، جو اہم پیغام دیا کہ ان راتوں میں خاص طور سے جو چیز آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا پھر ماں باپ کا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، کسی کا بھی دل دکھایا ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، یا پھر خود اگر کوئی بڑا گناہ آپ کر لیے ہیں تو اس رات میں سچے دل سے توبہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ کی مغفرت میں رکاوٹ آ گئی یہ گناہ، تو اسی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے آپ
کریں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ رات کی فضیلتیں پھر نصیب ہوگی. جو اس رات کی جو عبادت کی جو فضیلت ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 83 سال 4 مہینے سے جو ہے زیادہ ثواب جو ہے ملتا ہے جو ہے اس رات میں عبادت کرنے والے کو. تو یہ رات چنانچہ ویسے تو عام ہمارے فقہائے کرام نے اکثر جو ہے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں رمضان کی رات کو ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں لیلۃ القدر میں تو 9 ہے تو 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے کہ تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دیتے ہیں 9 9 18 9 3 اس کے بعد جو ہے 27 ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ رات شب قدر میں بتائی گئی. اور 7 عدد جو ہے بہت پسندیدہ عدد ہے کہ آسمان 7 ہے، زمین 7 ہے، ہفتے میں دینہ 7 ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے 7 کی عدد جو ہے بہت پسندیدہ بنایا گیا. تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ یہ رات جو ہے بالکل عبادت کی رات ہے. یہ ویسے ہو سکے تو آپ جو ہے طاق راتوں میں بھی عبادت کریں. 5 طاق راتیں ہوتی ہے تو 21ویں رات جو اس مرتبہ 2026 میں بھی تو گزر ہی گئی ہے رات، 23ویں رات وہ بھی گزر چکی ہے، اور آج جو ہے 25ویں رات ہے. یہ تیسری طاق رات ہے. اس کے بعد پھر 27ویں رات تو آئے گی ہی جس میں سب جنے مل کے عبادت کرتے. اس کے بعد لاسٹ اور آخری رات جو ہے یہ 29ویں رات ہے تو اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.